بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس اور سبق چل رہا ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے سن 4 ہجری کے بقیہ 3 واقعات۔ اس سے جو پچھلا سبق تھا اس میں ہم پڑھ چکے کہ سن 4 ہجری کے ابتدائی 3 واقعات۔ تو اس طریقے سے ہم اگر آج سبق پڑھنے سے پہلے اپنا گزشتہ سبق کا دہرائی کریں، اس کا خلاصہ پڑھیں، تو کچھ یوں خلاصہ بنتا ہے کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ مختلف قبائلی بدووں نے اقدام کیا اور مدینہ منورہ پر مختلف قسم کی جسارتیں کرنے کے منصوبے بنائے، حملے کرنے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ جن میں سے پہلا واقعہ جو ہم نے پڑھا وہ حضرت ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارروائی تھی، جنہوں نے آگے بڑھ کر قبیلہ بنو اسد کو کنٹرول کیا اور اس کی بنیاد پر، اس کی برکت سے وہ مدینہ منورہ پر کسی طرح کا حملہ نہ کر سکا۔ دوسری جو کارروائی تھی وہ حضرت عبداللہ بن انیس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ حذیل کے ایک سردار خالد بن سفیان بن نبی جو بہت زیادہ آگے بڑھ رہا تھا اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو جمع کر رہا تھا، اس کو حضرت عبداللہ بن انیس نے جا کر قتل کیا۔ یوں یہ بغاوت اور سارے کے سارے ان کی منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی اور وہ کوئی اقدام نہ کر سکے۔ پھر اس سریہ عبداللہ بن انیس کے انتقامی جو کاروائی تھی، اس کی جوابی کاروائی، اس کے طور پر کافروں نے بہت ملمہ سازی کی اور عزل و کارہ کی جماعتوں کو تیار کیا۔ یہ مدینہ پہنچے، انہوں نے اسلام کا اظہار کیا اور اپنے داعی کے طور پر، مبلغ اور تبلیغ کرنے والے کے طور پر 10 صحابہ کو لے کر نکلے اور حذیلیوں کے ہاتھوں بیچ دیا، جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ ایک دل خراش واقعہ بھی پچھلے سبق کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے سن 4 ہجری کے بقیہ 3 واقعات۔ انہی میں بھی یہی والے واقعات ہیں کہ قبائلیوں کے مختلف نوعیت کے اقدامات مدینہ منورہ پر ہوتے رہے، مسلمانوں کے خلاف ہوتے رہے اور مسلمان ان کے لیے میدان چھوڑنے کے بجائے ہر چیز کا جواب دیتے رہے۔ اس میں سب سے جو پہلا واقعہ ہے وہ بیر معونہ کا ہے۔ یہ بھی واقعہ رجی سے کسی طور پر دل خراشی میں کم واقعہ نہیں ہے۔ واقعہ بیر معونہ کو جو ایک عنوان دیا جاتا ہے وہ سریہ منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ بنو عامر ایک قبیلہ تھا، اس کا سردار تھا ابو برا عامر بن مالک، جسے ملاعب الاسنہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ تیروں کا کھلاڑی قسم کا آدمی تھا۔ یہ مدینہ آیا، اسلام کی اس کو دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں ابھی اس پر غور کروں گا۔ نہ اس نے اسلام کو قبول کیا اور نہ رد کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ افراد کو بھیجو تاکہ ہمارے قبیلے میں جا کر وہ دعوت دیں۔ ایک سابقہ تلخ تجربہ ہو چکا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اہل نجد سے اندیشے ہیں، اس طرح کے خدشے ہیں۔ تو ابو برا نے کہا کہ میں ان کے نزدیک بڑا محبوب آدمی ہوں، میری کسی بات کو وہ ٹھکرائیں گے نہیں۔ اس طریقے سے اس نے یقین دہانی کرائی، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 صحابہ کی تشکیل فرمائی کہ جائیں، بنو عامر کے قبیلے میں جائیں اور وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ دیں، شاید تمہاری برکت سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے دیں۔ اور ان سارے کے سارے لوگوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منذر بن عمر سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا کہ تم نے اسلام کی تعلیم و تبلیغ کرنی ہے اس علاقے میں جا کر، اور تم اس کے سپہ سالار اور قائد اور امیر لشکر ہو۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ گزر چکے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام جو گئے تھے 70 کے 70، انہیں ایک مشترک خصوصیت حاصل تھی، اور وہ یہ کہ قرآن مجید کا اکثر حصہ یا قرآن مجید کا جتنا اس وقت تک نازل ہو چکا تھا حصہ، وہ سارا کا سارا ان حضرات کو یاد تھا۔ اس طریقے سے ان حضرات کو قرۂ کرام، صحابہ کرام کے درمیان کہا جاتا تھا۔ اب جب یہ قبیلہ بنو عامر تک پہنچے تو وہاں کا ایک سردار تھا عامر بن طفیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام ایک خط دیا تھا۔ اب بجائے اس کے کہ یہ اس خط کی نامہ مبارک کی قدردانی کرتا، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی معاملہ نہ کیا بلکہ سرکشی پر اتر آیا، اور وہ جو نامہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے کر قاصد گئے تھے، حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو اس نے اقدام کر کے قتل کر دیا، اور بقیہ جو لوگ تھے ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب بنو عامر قبیلے نے دیکھا کہ ہمارا ایک سردار عامر بن طفیل صحابہ کرام سے لڑنے کے لیے تیار ہے، اور یہ صحابہ کرام وہ مہمان ہے جسے ہمارا ملاعب الاسنہ ابو برا لے کر آیا ہے، تو اس نے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، کسی طور پر بھی ہم ان مہمانوں کی بے حرمتی، بے عزتی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن یہ عامر بن طفیل کسی طور پر باز نہ آیا، اور اس نے اپنی قوم کو چھوڑ کر بنو
بنو سلیم سے مدد مانگی کہ میری قوم تو میرے ساتھ نہیں دے رہی، تم میری مدد کرو۔ بنو سلیم کی یہ بدقسمتی تھی کہ انہوں نے عامر بن طفیل کا ساتھ دیا اور اس کے جرم میں اپنے آپ کو بھی شریک کر لیا۔ خاص طور پر ان کے 3 قبائل رعل، زکوان اور اسیہ، ان تینوں نے اس کی پکار کا جواب دیا اور صحابہ کرام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے یہ لوگ مسلح ہو کر نکل آئے، اور ان مہمان قرائے کرام کے خلاف ان لوگوں نے اقدام کرنا شروع کر دیا، ان کے خلاف جنگ کرنا شروع کر دی۔ تو یہ ایک دل خراش واقعہ تھا کہ ان معزز قرائے کرام کو، معزز صحابہ کرام کو پورا 1 2 3 قبیلے کے ساتھ جنگ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے دشمن بہت زیادہ تھے اور ان کی تعداد بہت زیادہ محدود تھی۔ تو یہ سارے کے سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، 2 یا 3 صحابہ بچے۔ ایک تو کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی زخموں سے چور چور ہو چکے تھے، یہ زخمیوں کے درمیان پڑے ہوئے تھے، بعد میں ان کے اندر زندگی کی کچھ رمق باقی تھی، اپنے آپ کو تحمل کیا، برداشت کیا، اٹھے وہاں سے اور مدینہ پہنچے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے صحابی بھی بچ گئے تھے، عمر بن امیہ، اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، یہ دونوں بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور جب یہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے صحابہ شہید ہو چکے۔ تو عمر بن امیہ تو واپس مدینہ منورہ لوٹ آئے، جبکہ دوسرے صحابی نے کہا کہ جب ہمارے سارے ہی صحابی شہید ہو چکے تو ہم بچ کر کیا کریں گے۔ انہوں نے جنگ کی اور وہ بھی وہاں پر شہید ہو گئے۔ تو اس طریقے سے عمر بن امیہ اور کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دل خراش واقعے کی اطلاع دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غم اور حزن کے آثار اور کیفیات طاری ہو گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے کو سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور اگلے پورے 1 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے، یعنی نمازوں کے اندر ان ظالموں کے خلاف بددعا وغیرہ کرتے رہے، اور پھر اس کا انجام بھی یہی ہوا کہ عامر بن طفیل 1 مہینے کے اندر ہی مر گیا۔ تو یہ ایک دل خراش واقعہ تھا۔ اور اسی طریقے سے قبائلیوں کے اقدام کا ایک اور واقعہ سن 4 ہجری میں پیش آیا، جسے غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ یہ ربیع الثانی میں پیش آیا تھا، ماہ ربیع الثانی میں، جبکہ سن 4 ہجری چل رہا تھا۔ معلوم یہ ہوا تھا کہ نجد کے کچھ قبائل ہیں جن میں بنو محارب اور بنو ثعلبہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، یہ بندوں کو اکٹھے کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، منصوبہ بندی انہوں نے مکمل طور پر کر لی ہے۔ جب یہ اطلاعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مدینہ منورہ میں پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا اقدام کریں گے، ان سے پہلے ہمیں ان کی طرف جانا چاہیے تاکہ وہ مکمل طور پر مرعوب ہو جائیں اور کسی طور پر ان کا اقدام کرنے کا جو خیالات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 700 صحابہ کرام بھی تھے جو اس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ جب مسلمانوں کی اس جمعیت کو، اس تعداد کو انہوں نے آتے ہوئے دیکھا تو سارے کے سارے لوگوں نے راہ فرار اختیار کی، وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی، اور سارے کے سارے مرد تو علاقے چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ خواتین بچ گئی تھی جن کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا، اور جب یہ سارا کا سارا معاملہ پیش آ گیا تو بھاگی ہوئی جماعتوں میں سے ایک جماعت آئی اور پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ چونکہ ان کا علاقہ تھا، ان کے نشیب و فراز سے یہی زیادہ واقف تھے، تو مسلمانوں کو اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں ہم نے نماز کے وقت میں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، نماز کے وقت میں کوئی ہمیں نقصان ہم پر حملہ وغیرہ نہ کر دیں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صلاۃ الخوف اس وقت پڑھائی کہ ایک جماعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک رہی، دوسروں نے دشمن کا مقابلہ کیا، اور پھر بعد میں آ کر بقیہ لوگوں نے نماز ادا کی۔ تو اس طریقے سے جب مسلمانوں نے یہ معاملہ کر لیا تو پھر دشمن ہر طریقے سے مرعوب ہو گیا، اور مرعوب ہونے کے بعد اس نے راہ فرار اختیار کی۔ یوں مسلمان کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ لوٹے اور کسی طرح کا ان کو کوئی مسئلہ اور پریشانی نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص مدد و نصرت فرمائی۔ اسی طریقے سے سن 4 ہجری میں ایک اور خاص واقعہ پیش آیا جسے غزوہ بدر دوم کہا جاتا ہے، غزوہ بدر اخری کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے غزوہ بدر موعد کہا جاتا ہے۔ بات یہ کہ ماہ شعبان شروع ہو چکا تھا، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اور یاد ہوگا کہ ابو سفیان غزوہ احد کے اختتام پر یہ چیلنج دے کر گیا تھا کہ اگلے سال ہم پھر بدر میں آئیں گے، اگر ہمت ہے تو وہاں پر آ کر ہم سے لڑائی کرنا، اور مسلمانوں نے بھی اس کے چیلنج کو قبول کر لیا تھا۔ لیکن اب کچھ حالات اس طرح کے پیش آ گئے تھے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ان دنوں قحط پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، چاہے جائے کہ لڑائی اور جھگڑا کیا جائے، اقدام کیا جائے۔ لہذا ابو سفیان نے ایک چال چلی، وہ یہ کہ نعیم بن مسعود اشجعی کی خدمات لیں اور اسے یہ کہا کہ تم مدینہ کی طرف جاؤ اور مسلمانوں کو یہ کہو کہ کافروں نے تو بڑے لشکر تیار کیے ہوئے ہیں، تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے، تمہیں ان سے خوف کھانا چاہیے کہ اگر وہ تمہاری طرف اقدام کریں گے تو تم بالکل کوئی بچو گے نہیں اور بالکل تمہارا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے ابو سفیان نے نعیم بن مسعود اشجعی کی خدمات لی
اور یہ پروپیگنڈا اٹھایا تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ قرآن مجید میں اس کو یوں تعبیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صدق اللہ العظیم، کہ کافروں نے جب آ کر کہا کہ بہت سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے، لہذا تمہیں ان سے ڈر کر رہنا چاہیے، تو مومن ڈرنے کے بجائے ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی اور وہ زبردست کام بنانے والا کارساز ہے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے گویا تعریف فرمائی کہ یہ کافروں کے اقدام کی وجہ سے، ان کے کسی وسوسے کی وجہ سے ڈرے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ان کا اعتماد و یقین اور بھروسہ مزید بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یوں قرآن مجید کے اندر تعریف فرمائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابہ کرام تھے، اور یہ سارے کے سارے حضرات موقع کی جگہ پر، یعنی جس جگہ کا وعدہ کیا تھا کہ اس جگہ پر آ کر ہم لڑیں گے، یعنی بدر، وہاں پر جا کر پہنچ گئے، اور 8 روز تک انتظار کرتے رہے کہ اگر دشمن آئے گا تو ہم اس کو ترکی بترکی جواب دیں گے۔ اور دشمن نے تو نہیں آنا تھا، لیکن وہاں پر بدر کے قریب ایک تجارتی مرکز لگا کرتا تھا، بازار لگا کرتا جہاں خرید و فروخت ہوتی تھی، مسلمان یہاں ٹھہرے، مسلمانوں نے تجارت میں بھی شرکت کی، کافروں کو اب یہاں بھی آنے کی ہمت نہ ہوئی کہ تجارت کریں، خرید و فروخت کریں، لہذا ان کی رسوائی در رسوائی ہوئی۔ مزید ان کو اس بات کی پریشانی ہوئی کہ نہ ہم تجارت میں شرکت کر سکے، نہ ہم مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام وغیرہ کر سکے۔ کافروں کا خیال یہ تھا کہ شاید ہم نے جو پروپیگنڈا اٹھایا اس سے مسلمان متاثر ہو جائیں گے، لہذا یہ سب جگہ پر مشہور ہو جائے گا کہ مسلمانوں نے وعدہ خلافی کی اور بدر میں نہ آئے، ہم نکل لیتے ہیں مکہ سے، پھر کچھ عرصے بعد واپس لوٹ آئیں گے جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ مسلمان ڈر گئے ہیں۔ اس نیت سے کفار مکہ سے نکلے اور مجینہ وادی کے پاس پہنچ کر مر الزہران تک پہنچ چکے تھے، لیکن جب وہاں پر انہیں پتہ چلا کہ 1500 مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چلے آ رہے ہیں اور بڑے جوش کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، لہذا انہوں نے مر الزہران کے مقام سے ہی واپس جانے میں عافیت سمجھی، اور یہ لوگ وہاں سے راہ فرار اختیار کر گئے۔ جب کافر وہاں سے واپس لوٹ رہے تو آپس میں بڑی تکرار کر رہے تھے کہ ہمیں کہا بھی تھا کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے، لیکن تم نے اقدام کیا ہے اور خود بھی خوار ہوئے اور ہمارے لوگوں کو بھی خراب کیا، اور ساری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ مسلمان میدان کے فاتح ہیں، جو کہ در حقیقت مسلمان ہی میدان کے فاتح تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس غزوے کے اندر بھی مسلمانوں کو خاص عزت و اکرام کے ساتھ نوازا۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا یہ درس مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے درس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کا آج کا عنوان تھا سن 4 ہجری کے بقیہ 3 واقعات۔ اس میں ہم نے ویر معونہ جیسا دل خراش واقعہ پڑھا، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ قبیلہ بنو عامر میں مبلغ بن کر جانے والے 70 صحابہ کرام کو سنگدلی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے بنو سلیم کے قبائل کا صحابہ کرام پر حملہ اور انہیں شہید کرنا۔ پھر نجد کے قبائل کی مدینہ منورہ پر حملوں کی منصوبہ بندی کے حوالے سے پڑھا، اور ہم نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اقدام کیا تو دشمن راہ فرار اختیار کر گیا۔ اور اسی طریقے سے آخری غزوہ ہم نے یہ پڑھا کہ کفار قریش نے کہا تھا کہ ہم اگلے سال بدر میں آئیں گے، اور اس طریقے سے انہوں نے پروپیگنڈا بھی اٹھایا کہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آ رہے نہیں تھے۔ مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اقدام کیا، اور آخر میں مسلمان فتح یاب رہے اور کفار کی رسوائی اور پسپائی ہوئی۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔